الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں سال کے سب سے افضل دنوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس کے بارے میں تقریریں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ ایک ہفتہ پہلے سے بلکہ 2 ہفتہ پہلے سے تقریریں ہوتی ہیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ لیکن آپ نے کیا سنا ہے کہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے یہ ٹاپک طے کیا گیا ہو کہ ذی الحجہ کا استقبال کیسے کریں؟ سنا ہے؟ جس کا انجام یہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے دن آتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نوٹ کیجیے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان سے بھی افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اور دوسرا آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، ایک آدمی 1 دینار صدقہ کرتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، دوسرا آدمی صدقہ کرتا ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، ایک آدمی ذکر کرتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، دوسرا آدمی ذکر کرتا ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ بتائیے کون سا افضل ہے؟ رمضان والا، رمضان کے آخری عشرے میں۔ جی، اتفاق ہے سب لوگوں کا؟ اتفاق ہے یا نہیں؟ بولیے آپ لوگ۔ میرا سوال سمجھے؟ میں سوال کیا کر رہا ہوں؟ میرا سوال کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ذکر کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے 1 دینار، یا نفلی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، جن میں ابھی ہم داخل ہوں گے، اور دوسرا آدمی رمضان کے آخری 10 دنوں میں نماز پڑھتا ہے یا ذکر کرتا ہے یا دعا کرتا ہے، کون سا افضل؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ جی بتائیے۔ رمضان کو، ہاں بتائیے۔ جی، رمضان کے آخری عشرے میں۔ جی، آخری عشرہ سب لوگوں کا اتفاق ہے تقریباً۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ دیکھیں، رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادتیں افضل ہیں، اور میں آپ کو دلیل دوں گا کہ کیوں افضل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کے 2 ہفتہ پہلے سے ہم ٹاپک سنتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان میں نیکیاں کیسے کریں، رمضان کی قدر کیسے کریں، اور رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائیں، ساری باتیں سنتے ہیں نہیں سنتے؟ لیکن ذی الحجہ کی اہمیت کیسے سمجھیں، ذی الحجہ سے فائدہ کیسے اٹھائیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیکیاں کیسے کریں، اس ٹاپکس پہ باتیں ہم نہیں سنتے، جس کی وجہ سے ذی الحجہ کی اہمیت ہماری نظر میں بیٹھ نہیں رہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، ایسی ہی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا طلباء سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی نیکیاں افضل ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نیکیاں افضل ہیں۔ شیخ نے کہا کہ آپس میں تم لوگوں کا اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے اختلاف کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹانا چاہیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب لوٹاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پسندیدہ ہیں۔ یعنی سال کے سارے دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان نیکیوں کے مقابلہ میں ذی الحجہ کی جو نیکیاں ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ صحابہ بات سمجھ جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی عام دن میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو کیا اس کا جہاد کے لیے نکلنا بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہوگا؟ سوال کیسا تھا؟ جہاد کا بہت اونچا درجہ ہے۔ ایک آدمی ان 10 دنوں میں نیکیاں کر رہا ہے، دوسرا آدمی ہے عام دنوں میں جہاد کے لیے نکلا ہے، تو کیا اس آدمی کا جہاد کے لیے نکلنا بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان لے کر مال لے کر نکلا اور شہید ہو گیا۔ شہادت اگر پا لیتا ہے تب ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر میں اس کا اجر ہوگا۔ دوسری حدیث سنیے، بزار اور ابن حبان کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل، پہلے کیا کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کب ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ دوسری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، گویا کہ 360 دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تیسری حدیث مسند احمد کی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، سارے دنوں میں سب سے عظیم دن، تو سب سے محبوب دن، سب سے افضل دن، سب سے عظیم دن، 3 الفاظ ہیں۔ یعنی سال کے سارے دنوں میں سب سے محبوب دن کون سے ہیں؟ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن کون سے ہیں؟ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ رمضان یا ذی الحجہ؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اللہ کو ان 10 دنوں میں عمل بھی پیارے، یہ 10 دن سب سے عظیم دن ہیں اور یہ 10 دن سب سے افضل دن ہیں۔ جی جہاد جہاد اللہ کے راستے میں سرکشی کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، اگر مسلمان کسی امیر کی نگرانی میں جنگ پر نکل رہے ہیں فساد کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ جہاد ہے۔ جہاد ہوتا ہے فساد کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، شرک کے خلاف۔ اگر کہیں پر مسلمانوں کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو مظلوم کی مدد کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل ہیں، سب سے زیادہ عظیم دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور سب سے زیادہ افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو رمضان کے دن افضل کیسے ہو گئے؟ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ رمضان کی میں قیمت نہیں گھٹا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو سال بھر نیکیاں کرتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی ذی الحجہ کی نیکی ہے۔ سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن، عظیم کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، سب سے عظیم، سب سے بڑے دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن، افضل سمجھ رہے ہیں نا، تو افضل بھی دن ہیں، عظیم دن بھی ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ اسی لیے ایک سوال پیدا ہوا
علماء نے اس حوالے سے ڈسکس کیا کہ جب سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ٹھہرتے ہیں، تو رمضان میں تو ایک ہی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تب کیسے ہوگا؟ پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل کیسے ہوں گے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، کہا کہ دیکھیں رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں صرف افضل ہوں گی، ورنہ پورے رمضان سے افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، صرف رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں افضل ہوں گی، اس لیے کہ انہی راتوں میں شب قدر آتی ہے۔ بات واضح ہے، بات واضح ہے۔ اب کیا سمجھ میں آیا ہمیں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل کون سے دن ہوئے؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم کون سے دن ہوئے؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ سال کے سارے دنوں میں نیکیاں کرنا اللہ کو سب سے پیارے کن دنوں میں ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے بات کی شروعات اسی سے کی ہے کہ آخر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا ہم ویسے ہی رہتے ہیں جیسے رمضان میں ہوتے ہیں؟ اس کی کئی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے آنے سے پہلے آپ مقررین کو اور خطیبوں کو ذی الحجہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نہیں سنتے، اور جس انداز میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا اس انداز میں سمجھاتے ہوئے نہیں سنتے، جس کی وجہ سے غفلت رہتی ہے۔ ایک انسان کو جب پتہ نہیں ہوگا تو غفلت آئے گی نا اس کے اوپر، تو اس کی بنیاد پر بھی غفلت ہوتی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ فرض کیا ہے۔ اگر رمضان میں روزہ فرض نہیں ہوتا نا تو لوگ ویسے ہی بے فکر ہوتے، رمضان میں بھی ویسے ہی سو رہے ہوتے، نیکیاں نہیں کرتے، لیکن روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک انسان سے نیکیاں کراتا ہے۔ ایک انسان کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو عجیب طریقے سے اس کے اندر روحانیت آتی ہے۔ تو دوسری جو رمضان کی خوبی ہے کہ ایک انسان روزے سے رہتا ہے، اور روزہ یہ فرض ہے، فرض عبادت ہے، اور جب وہ فرض عبادت کرے گا تو اور بھی نیکیاں اس کے ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھے گا، اس لیے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے تو نماز کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے بے نمازی بھی رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ رمضان میں صرف نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار ہے اللہ کے پاس؟ نہیں، قطعا نہیں۔ رمضان کی نمازی اللہ کو نہیں چاہیے برکیف۔ ایک تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے ہمارا سماج سویا ہوا ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت ہمارے سماج کو پتہ نہیں ہے، اور سماج اگر چاہتا ہے نا تو بدعت کو سنت بنا دیتا ہے۔ سماج اگر چاہتا ہے نا تو رسم و رواج کو دین کا لیبل لگا دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں کتنا رسم و رواج ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو دین کے نام سے چل رہا ہے، دین کے نام پر چل رہا ہے، حالانکہ رواج ہے۔ ہندوؤں سے ہم نے بہت ساری چیزیں لی ہیں اور دین کے نام پر اس کو چلا رہے ہیں۔ تو سماج جب چاہتا ہے نا تو غلط کام کو بھی اسلامی لیبل لگا دیتا ہے۔ یہاں پر سماج ہمارا سویا ہوا ہے، سماج کو پتہ نہیں ہے، یا سماج میں کچھ لوگوں کو معلوم ہے تو شعوری طور پر واقعی ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جس کا نتیجہ ہے یہ 3 اہم اسباب ہیں جس کی وجہ سے ذی الحجہ کے دن آتے ہیں اور نارمل انداز میں ہم ان سے گزر جاتے ہیں۔ یہ 3 اسباب ہیں۔ تو کیا جب کہ ہم نے جان لیا کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن اللہ کو ان میں نیکیاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں،
ان 10 دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم دن کہا ہے، ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے افضل دن کہا ہے۔ کس نے کہا؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہم نے جانا۔ تو کیا ابھی بھی ہم ویسے ہی رہیں گے؟ جی اچھا، کسی کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت ہوگی حاجیوں کے لیے، ہے نا؟ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کے لیے یہ فضیلت ہوگی۔ نہیں، اگر حاجیوں کے لیے یہ فضیلت ہوتی تو اللہ تعالیٰ غیر حاجیوں کو عرفہ کا روزہ نہیں رکھواتا۔ عرفہ کا روزہ کون رکھتے ہیں، حاجی یا غیر حاجی؟ حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا سنت نہیں، ان کے لیے افضل ہے کہ عرفہ کے دن جب کہ وہ مقام عرفات میں ہیں کھائیں پئیں، لیکن عرفہ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے رکھنا مسنون ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے حاجی لوگ وہاں پہ نیکیاں بٹور رہے ہیں، ویسے ہی دنیا کے کونے کونے میں پائے جانے والے مسلمان بھی ان دنوں کی اہمیت کو، ان دنوں کی رحمت کو، ان دنوں کی برکتوں کو سمیٹیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو اترتی ہیں نا، تو خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں، جو لوگ حج کرتے ہیں ان کی امتیازی شان ضرور ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جب رحمتیں اترتی ہیں، اللہ رب العالمین جب کوئی نیکی کا موسم لاتا ہے تو اس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں۔ گویا کہ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن سب کے لیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا کہ جو حج کرنے جائیں گے ان کے لیے یہ دن افضل ہے، کیا نہیں کیا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے رمضان میں ہم نیکیاں کرتے ہیں ویسے ہی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم حج کریں، اور حج کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور سب لوگ حج میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ تو چونکہ حج ان 10 دنوں کے کاموں میں سے سب سے افضل کام ہے، اور حج سب لوگ نہیں کر سکتے، تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے ہیں تو یہاں رہ کر کے بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، یعنی گھر بیٹھے بیٹھے بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ کر کے طلوع فجر تک ذکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، اور اس کے 12 اور 15 منٹ کے بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ تو جو حاجی حج پہ گئے ہوئے ہیں، یہاں رہ کر کے بھی ہم حج اور عمرہ کا ہر دن چاہیں تو ثواب بٹور سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، من مشى الى صلاة الجماعة فهي له كحجة، جو آدمی جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ جماعت کی نماز چل کر کے اگر مسجد میں آئے ہیں آپ کو ایک حج کا ثواب ملا، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم شيئا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، جو آدمی مسجد آیا کچھ سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے تو اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ آپ مسجد آئے تھے نا، یہاں پر بیٹھے کس لیے؟ تاکہ کچھ سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم چاہیں تو اگرچہ حج کے لیے نہیں جاتے ہیں لیکن حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں۔ تو انشاءاللہ کریں گے یہ ثواب حاصل انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ 9 دنوں میں روزہ سے رہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا جائز ہے، حرام ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ حرام ہے۔ تو 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں، کیونکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عرفہ کے روزہ کے حوالے سے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبل والسنہ التی بعد، کہ عرفہ کے دن کے روزہ کے تعلق سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ روزے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، خاص طور پر ان 10 دنوں میں، اور ذکر کا اہتمام کریں۔ ان 10 دنوں میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ مسند احمد کی ابھی جو حدیث ہم نے بیان کی ہے اس کا آخری حصہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ پکارا کرو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پکارنا چاہیے۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں نکل جایا کرتے تھے بازار اور زور زور سے تکبیر پکارا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اللہ والے 3 عشرے کی بہت قدر کرتے تھے، رمضان کے آخری 10 دن اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن، یہ 3 عشرے اللہ والوں کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔ لیکن جب ہم سماجی سطح پر دین سے دور ہوئے تو بہت ساری سنتیں ہمارے سماج سے مٹ گئیں اور غلط چیزیں آ گئیں، اسی لیے غلط چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ محرم میں دیکھیں تعزیہ بنانا اور محرم کھیلنا ہمارے دین کا حصہ ہے نہیں، لیکن ہم نے اس کو اپنا لیا، سماج نے اہمیت دیا تو رسم و رواج دین کا حصہ بن چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج صرف یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ ابھی جن 10 دنوں میں ہم داخل ہونے والے ہیں، یہ 10 دن سال کے سارے دنوں میں پہلے نمبر پر سب سے افضل ہیں، دوسرے نمبر پر سب سے عظیم ہیں، تیسرے نمبر پر ان 10 دنوں میں اللہ کو عمل سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو جب سب سے زیادہ عظیم دن ہیں، سب سے زیادہ افضل دن ہیں اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو ان 10 دنوں میں ہم سوئیں گے نہیں نا؟ تو یہ باتیں ہم اپنے جان پہچان کے لوگوں، اپنے دوست و احباب اور پھر اپنی فیملی تک منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔